کلام الہی کی سورۃ النمل کی آیات کریمہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اللہ کریم نے فرمایا حتیٰ اذا اتوا علی وادی النمل، یہاں تک کہ جب چیونٹیاں ان کے نالے پر لے آئیں، قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، ایک چیونٹی بولی اے چیونٹیوں اپنے گھروں میں چلی جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان، تمہیں کچل نہ ڈالیں سلیمان علیہ السلام اور ان کے لشکر، وجنودہ وہم لا یشعرون، بے خبری کے اندر ان کا لشکر اور آپ سلیمان علیہ السلام ہمیں کچل نہ ڈالیں۔ فتبسم ضاحکا من قولها، اس کی بات سے مسکرا کر آپ نے عرض کی، وقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه، اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں شکر کروں تیرے احسان کا جو تو نے مجھ پر میرے ماں باپ پر کیے، اور یہ کہ میں وہ بھلا کام کروں جو تجھے پسند آئے، وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، اپنی رحمت سے اپنے ان بندوں میں شامل کر جو تیرے قرب خاص میں اور ان کو بلند مقام حاصل ہے۔ اہل وفا دنیا کے اس نظام ہستی میں جب بھی آئے، اللہ نے انہیں اس کی وفا کا صلہ ضرور دیا۔ ساری نیکیاں خوبیاں جمع کرنے کے بعد ان کے بیچ میں اگر وفا کو الگ کر دیا جائے اور باقی سب بچ بھی جائیں، جمع بھی رہے، صرف وفا کو نکال لیا جائے تو سب کی سب خوبیاں اور سب نیکیاں جو ہے بیکار چلی جاتی ہیں۔ وفا ایک ایسی خوبی کا نام ہے جو اللہ چن کر اپنے بندوں کو، اپنے خاص بندوں کو دے دیتا ہے، اور وفا ہی اللہ کے نیک بندوں کی نشانی ہے۔ یہاں کلام الہی کی سورۃ النمل کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے ایک پیارے بندے جناب سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے، لیکن ساتھ میں ایک چھوٹی سی مخلوق چیونٹی کا ذکر ہے، اور چیونٹی کا ذکر بھی اس شان سے کیا کہ جب آپ کے اور اس چیونٹی کے درمیان میں 15 کلومیٹر فاصلے کے اوپر رہتے ہوئے بقول علماء اور مفسرین کے چیونٹی اپنی جماعت سے، ہم جماعت سے، اپنی سہیلیوں سے، اپنے ہم جنس کے ساتھ یعنی دیگر چیونٹیوں کے ساتھ وہ گفتگو کر رہی ہے، اور اس کی گفتگو کا انداز اللہ کریم نے ایسا بیان فرمایا کہ یہاں تک کہ جب چیونٹیوں کے نالے پر آئے اور ایک چیونٹی بولی، چیونٹی بھی وہ تھی کہ جو بنیادی طور پر معذور تھی، اس نے اپنے ساتھ والیوں سے کہا کہ قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے میرے ساتھ والیوں چھپ جاؤ دل کے اندر، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر بے خبری سے ہمیں کچل ڈالے۔ یہ گفتگو زمین پر ہو رہی ہے، اور جناب سلیمان علیہ السلام 15 کلومیٹر کے فاصلے پر دور ہیں۔ 6 کوس 6 میل اور آج کل کے 15 کلومیٹر، یہ فاصلہ اتنا دوری کا ہے، اور زبان چیونٹی کی ہے، اور چیونٹی کی گفتگو کو قرآن حکیم میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا۔ میں نے یہ عنوان اس لیے بھی اٹھایا کہ معراج شریف کے ناطے سے بہت کچھ گفتگو ہوتی رہی ہے، بہت
کچھ سنی ہے، سنائی گئی ہے۔ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہر دور میں اس پر من و مان تسلیم کرتے ہیں، اس میں کلام کی کوئی اعتراض کی گنجائش نہیں رکھتے، یہ ایمان کی نشانی ہے۔ لیکن کچھ ایسے بھی دنیا کے اندر آج بھی لوگ پائے جاتے ہیں جو لکھنے والے ہیں، جو بولنے والے ہیں، طرح طرح کے اس کے بیچ میں شبہات پیدا کرتے ہیں، اتنے دور سے کس طرح سماعت کرتے ہیں، اتنے دور سے کس طرح دیکھ لیا، زمین سے کس طرح آسمانوں پر چلے گئے، الا یہ کہ بہت ساری باتیں۔ لیکن میں آپ کو قرآن پاک کی ایک نشانی سے اس آغاز کا، گفتگو کا جو آغاز کیا ہے، اس میں اس بات کو خاص طور پر کہ یہاں حقیر سی مخلوق چمٹی اور اس کی حیثیت کتنی ہے، اس کی طاقت، اس کی آواز کتنی مضبوط ہو سکتی ہے، کہ جس کے ذکر میں جناب سلیمان پیغمبر کو لایا گیا اور ان کے درمیان میں یہ مکالمہ جو ہوا وہ قرآن پاک کی سورۃ النمل میں ذکر فرمایا گیا۔ میرے خیال میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظیم نشانی کی صداقت کے لیے اللہ پاک نے یہ ایک انداز بھی قرآن پاک میں رکھا ہے کہ ایمان والے پھسلے نہیں بلکہ صادق الایمان رہے، ایمان پر قائم رہے، کہ ہم تو ایسی نشانیاں بھی رکھ دیتے جن کے اوپر تم غور ہی کرتے چلے جاؤ، تمہیں کچھ بھی سوچتا نہیں۔ یہاں اس نشانی کا عالم یہ تھا کہ وہ چمٹی جس کی مثال دی گئی کہ اس نے اپنے والیوں، ہم جماعت والیوں سے کہا کہ تم چھپ جاؤ اس پیڑ کے اندر، کہیں تمہیں کچھ نہ ڈالے۔ یہاں تحقیق کرنے والوں نے یہ بات لکھی کہ چمٹی کی آواز کا اور آواز دینے کا یا اپنی مراد سمجھانے کا اتنا منفرد انداز ہے جس پر صرف سبحان اللہ کہا جا سکتا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ کہا گیا کہ چمٹی جب اپنے ہم کلام یعنی کہ ہوتی ہے یا کلام کرنے کی اپنی مراد سمجھانا چاہتی ہے تو وہ منہ سے منہ کو جوڑ کر جو لعاب بنتا ہے اس سے ایک آواز پیدا ہوتی ہے جس سے کہ وہ اپنی بات دوسروں کو سمجھاتی ہے۔ ایک انداز یہ ہے، اور ایک انداز یہ بتایا گیا کہ اس کے جو دو بال باریک سے دیکھتے ہیں ہم، بہت باریک ہوتے ہیں، اور دیکھتے ہیں تو دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ چھوٹے سے باریک بال، تو وہ اپنے آگے والے دو جو پاؤں لگے ہوتے ہیں ان کو ان بالوں کے ساتھ رگڑتی ہے، ہلکی سی مسلتی ہے، تو اس کے بیچ میں سے جو آواز بنتی ہے یہ وہ اپنا موقف دوسروں کو سمجھا رہی تھی۔ واللہ اعلم بالصواب۔ دونوں طریقوں پر اس کے علاوہ کوئی تیسرا طریقہ بیان نہیں کیا گیا۔ اب آپ اندازہ فرمائیں کہ 15 کلومیٹر کا جو فاصلہ بتایا گیا جناب سلیمان علیہ السلام کے بیچ میں اور اس چمٹی کے درمیان، جس کے سمجھانے کا انداز اس کے لعاب سے لعاب ہے، منہ سے منہ جڑ جائے تو وہ اپنا موقف دیتی ہے، اور پھر یا دو اپنے والی